حسن، یہ کیا نوشتہ دیوار ہیں کہ آپ ویسے چیزیں بھانپ لیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کیا لکھا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، اور آپ کے پاس خبریں بھی ہوتی ہیں، تو کیا یہ نوشتہ دیوار آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایسا کچھ ہے؟ اور یہ جو مختلف جمہوری ماڈلز کی بات ہو رہی ہے، یہ کیا انہی اسمبلیوں کے ذریعے، اسی سیٹ اپ کے ذریعے، یا یہ مختلف جمہوری ماڈل کیا ہیں، اگر آپ ایجوکیٹ کر سکیں؟ اچھا، پہلے میں دو جو ہے نا فیکچولی غلط باتیں کی ہیں گھمن صاحب نے، تو میں اس کی کریکشن چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب جو بنے ہیں سینیٹر، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کوٹے سے بنے ہیں۔ اچھا، جو ان کی بنتی ہے، نشست بنتی تھی، تو وہ پیپلز پارٹی نے محسن نقوی صاحب کو دی، تو یہ مسلم لیگ نواز سے نہیں، لیکن ہے ہی وہ انڈیپینڈنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ زرداری صاحب ان کو اپنا برخودار کہتے ہیں۔ نہیں، وہ پیپلز پنجاب سے ہوا ہے، لیکن پنجاب میں پیپلز پارٹی ہے نا جی، پیپلز پارٹی کی جو سینٹ کی سیٹ بنتی تھی، وہاں سے محسن نقوی صاحب آ گئے ہیں۔ پی ایم ایل این کی مخالفت کے میں فیکچولی آپ نے میرا نام لیا نا، میں نے غلط بات نہیں کی، میں نے کہا پنجاب اسمبلی نے ان کو ووٹ دیا، لیکن وہ پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے بنے ہیں۔ وہ پیپلز پارٹی کا جو نمبر بنتا تھا اس سے ان کو وہ سینیٹر بنے ہیں، وہ ایمان میں پہنچے ہیں، پیپلز پارٹی کا نام لکھا ہوتا تو ہم کہہ سکتے تھے، تو یہ وہ سینٹ میں پہنچے ہیں پیپلز پارٹی کے کوٹے سے، ہیں آزاد، ہیں آزاد۔ یہ آپ کی رائے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے جی کہ محسن نقوی صاحب کے بارے میں جو کہتے ہیں کہ وزارت خارجہ چلا رہے ہیں، وہ وزارت خارجہ نہیں چلاتے، ان کو جو ٹاسک سی ڈی ایف نے اسائن کیا وہ فلفل کرتے ہیں وزارت خارجہ سے متعلق۔ ان کا اپنی کوئی ایمبیشن نہیں ہے کہ وہ جناب جو ڈپٹی پرائم منسٹر آل راؤنڈر ہے نا، وہ سائیڈ لائن کرے، نہیں، وہ ٹاسکنگ ہوئی ہے جی، جو ان کو کام کہا ہے سی ڈی ایف نے وہ کیا انہوں نے، اور بیسکلی ٹو برنگ پیس فار انٹائر ورلڈ۔ وہ اتنا بڑا کام تھا، تو ڈار صاحب بھی کام کر رہے تھے، پرائم منسٹر بھی کام کر رہے تھے، لیکن اس میں جو ایک ہی رول ہے جو میں نے کل بھی ریپیٹ کیا کہ یہ جو پہلا یعنی جو سیز فائر کرایا گیا امریکہ اور ایران کے درمیان میں، اور بعد میں مذاکرات کی میز پر ان کو جو لے کر آئے ہیں، اس کا کریڈٹ جو ہے وہ پہلا کریڈٹ بھی سی ڈی ایف کا ہے، دوسرا کریڈٹ بھی سید عاصم منیر کا ہے، تیسرا کریڈٹ بھی جو ہے وہ سید عاصم منیر کا ہے۔ سب سے زیادہ جو تینوں کریڈٹ بنتے ہیں وہ انہی کے ہیں۔ یہ تمام لوگوں نے جو کچھ کیا انہی کے کہنے پر کیا، انہی کی ڈائریکشن پر کیا، اور انہی کی ٹاسکنگ کے اوپر کیا، تو یہ میں بڑا کلیئرٹی سے بات کر رہا ہوں۔ اچھا، اب یہ نہ پسند کریں گھمن صاحب، میں ہرگز ایسی بات نہیں کر رہا یار، جو حقیقت اپنی جو رائے ہے میرے کو مت ڈالا کریں، میں نے آپ کو آپ پھر بول رہے ہیں نا بیچ میں، نہیں میں آپ میری بات کو کہہ رہے ہو، آپ نے غلط بات کی، میں نے کہا کہ وہ ملٹی ٹاسکنگ کرتے ہیں، ان کو جو کہا جاتا ہے میں نے کہا وہ ہیلپ کرتے ہیں، میں نے یہی بات کیا، میں نے یہ کہا کہ انہوں نے سی ڈی ایف کا کردار لے لیا یا پرائم منسٹر کا کردار لے لیا ہے، کمال کرتے ہیں آپ نے کہا نا کہ وہ وزارت خارجہ بھی چلا رہے ہیں، پہلے یہ بولا پھر مین جو چیلنجنگ ٹاسک ہے وہ کر رہے ہیں، ہی از اے ونڈر بوائے۔ اگلی بات یہ ہے کہ دو لوگوں کے ہم نے وہ بات شامل نہیں کی جن لوگوں نے اور بھی ذکر کیا ہے۔ ایک ہیں جی خرم دستگیر صاحب، جن کا گجرانوالہ سے تعلق ہے، انہوں نے بتایا کہ جی کہ جو گجرانوالہ ڈویژن ہے اس کی جو پاپولیشن ہے وہ آزاد جموں کشمیر سے کہیں زیادہ ہے، 45 لاکھ پاپولیشن ہے جی کی، جس کی اپنا پورا ریاستی سٹرکچر موجود ہے، جس کا اپنی پورا جو میکنزم موجود ہے، ان کی اپنی اسمبلی ہے، قانون ساز، اپنا ان کا جو ہے کورٹس ہیں، پولیس ہے، ہر چیز ہے، بٹ ایون دین کیا وہ سکسیس ماڈل ہے؟ یہ وہ سوال اٹھا رہے تھے، اور وہ کیا وہاں پر جو ہے بیسکلی انہوں نے کہا جی کولونیل جو سسٹم ہے وہ پاکستان کے اندر نافذ ہے، جس میں یعنی ہمیں جو ہے جس کی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، انہوں نے یہ بات کی، وہ کہتے ہیں پاپولیشن کم ہو یا چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹ ضروری نہیں ہے، اگر ہوں تو وہ سکسیس گورننس کا ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ اس میں اوور آل جو بنیادی تبدیلیاں لے کر آنی ہیں اس کی ضرورت ہے۔ ایک اور بات کی جناب جو سید یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں جو کہ چیئرمین سینٹ ہیں، انہوں نے بھی بات کی، انہوں نے کہا جی کہ جو وہ چاہتے ہیں ان کی جماعت کا موقف انہوں نے رکھا، انہوں نے کہا جی ہماری جماعت کا موقف یہ ہے کہ جہاں پر کنسنسس ہے وہاں پر تو نئے صوبے بنا لیں، لیکن جہاں پر کنسنسس نہیں ہے وہاں پر کنسنسس ڈیولپ کرنے کے لیے آپ بات چیت کا آغاز کریں، تو یہ چیز تو دوسری سامنے آ گئی۔ تو پیپلز پارٹی نے بھی بلاول، مریم، آصف علی زرداری، نواز شریف، شہباز شریف، ان میں سے کوئی بولا؟ حرف آخر تو انہی کی بات ہے نا ود ان دی پارٹیز۔ نہیں، لازمی بات نہیں کہ ہر بات پر آپ رسپونڈ کریں، بات کریں، ہو سکتا ہے کہ نقوی صاحب کی اور پرائم منسٹر کی، یہ تو ہر بات تو نہیں ہے، یہ تو پورے نظام کے کولیپس ہونے اور اس کے بعد ہونے والی ممکنہ تبدیلیوں کی بات ہے، آپس میں بات چیت ہو چکی ہو یا ہو رہی ہو یا اسکیجولڈ ہو آنے والے 2-4 دنوں میں، یعنی کہ انہوں نے میڈیا پہ آ کے یہ بات پہلے کی۔ اب آپ کی ڈائریکشن کے اوپر ہو سکتا ہے محسن نقوی صاحب سے غلطی ہوگی ہو، پبلکلی بات ان کو بھی نہیں کرنی چاہیے ہو، یہ بھی ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے پرائم منسٹر سے بات کی اور ان کو کانفیڈنس میں لے کے بات کی ہو،
یہ آپ کو اور مجھے تو نہیں پتا نا, یہ تو ہو سکتا ہے, تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ نے کہا وہ نہیں بولے, تو وہ وجہ ہوگی نہیں بول رہے نا. زرداری صاحب نے ابھی تک جو ہے وہ رسپونڈ نہیں کیا, بلاول رسپونڈ نہیں کیا. یعنی کہ وزیر اعظم صاحب اگر اتنی بڑی بات ہو رہی ہے تو وزیر اعظم صاحب سے انہوں نے ڈسکس کیا ہو, تو وزیر اعظم صاحب نے یہ نہ کہا ہو کہ میں یہ بات خود جا کے کر دوں گا, بینگ دا ہیڈ آف دا کیبنٹ, اور میرا کہنا زیادہ بنتا ہے تاکہ ہم کسی سسٹم کی طرف جائیں, بجائے اس کے کہ آپ جا کے جو ہے وہ ایک چارج شیٹ میرے اگینسٹ کر دیں. تو یہ آپ کہہ رہے ہیں یہ تو آپ کی سوچ ہے نا. نہیں, میں پوچھ رہا ہوں پرائم منسٹر کیا سوچ رہے ہیں مجھے کیا پتا جی, جب نقوی صاحب کیا سوچ رہے ہیں, یہ دونوں کے درمیان بات ہے نا. تو یہ تو آپ اور میں جو ہے وہ ویسے قیاس رائیاں کر کے یہ ہوگا یہ ہوگا, ہو سکتا ہے کہ محض ایک بیان ہی ہو نقوی صاحب کا, اس سے آگے پروسیڈ ہی نہ کرے معاملہ, یہ بھی ممکن ہے. دیکھیں میں وہی باتیں کر رہا ہوں کہ بہت اف ایلس اینڈ بٹس ہیں. خاور صاحب نے پہاڑ سے پتھر گرا دیا کہ خاور صاحب تو بہت جذباتی ہو جاتے ہیں نا, پھر وہ اپنے جذبات کے اندر وہ ابھی یہاں پر جو ہے نا وہ حکومت گرانا چاہ رہے ہیں, لیکن بات سسٹم یہ تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں, وہ تو خواہشات ہیں یار. لیکن میں تو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں مطالبہ کر لیں پرائم منسٹر کا, میں بات اینڈ والی کر لوں. بات یہ ہے کہ اس ٹائم جو پرائم منسٹر شہباز شریف ہیں وہ اپنی جو مدت ہے یعنی 5 سال کی بطور وزیر اعظم, وہ پاکستان میں ایک نئی تاریخ رقم کریں گے جو کہ 5 سال کی مدت پورے کرنے والا پہلا پرائم منسٹر ہوگا, شہباز شریف صاحب. اب جو خواہشات ہیں کہ ہر 2.5 سال بعد جب نظام چینج ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے, پھر اسٹیبلشمنٹ یہ کرتی ہے, تو یہ نہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہے اور نہ ان کے وہ کوئی ایسے جو ہے عزائم ہیں. تو یہ ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلانا ہے, اور محسن نقوی نے بھی جو نظام میں تبدیلی کی بات کی ہے وہ ایک تو یعنی پولیٹیکل کنسنسس کے ساتھ اور آئین اور قانون کے مطابق. تو یہ بات ہے, تو خواہشات جو ہیں وہ بس اپنی دفن کر لیں, یہی نظام چلے گا. پہلی چیز یہ ہے کہ کیا نقوی صاحب نے یہ جو بحث چھیڑی ہے کیا یہ بے معنی ہے, نمبر 1. نمبر 2, یہ جو لیڈرشپ نہیں بول رہی اس پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ جی ممکنہ طور پر ان سے مشاورت سے نقوی صاحب نے یہ بات کی اور وزیر اعظم صاحب کو اعتماد میں لے کے ممکنہ طور پر ممکنات کی بات ہو رہی ہے. آپ کی اس پہ رائے کیا ہے کہ وائی دا ٹاپ لیڈرشپ از کوائٹ ایز آف ناؤ؟ نہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر رانا ثناء اللہ خان صاحب کو آپ سیریسلی لیتے ہیں تو پھر آج جو انہوں نے ریجائنڈر جاری کیا ہے یا جو جواب دیا ہے, اور بڑا اپنے آرگومنٹس کے ساتھ ہر چیز انہوں نے نام تو نہیں لیے لوگوں کے, لیکن آبویس ہے کہ وہ کن کو جواب دے رہے ہیں. تو میں یہ سمجھوں کہ مسلم لیگ این نے یعنی یہ جو تجاویز آ رہی ہیں صوبے بنانے کی, فلاں بنانے کی, یہ کرنے کا وہ کرنے کی, اور کولیپس ہو گیا سسٹم, اس کو ریجیکٹ کر دیا اس سارے نقطہ نظر کو, اور وہ اس کے خلاف ہیں. اور انہوں نے پارٹی کے طور پر, کیونکہ وہ عہدیدار بھی ہیں رانا ثناء اللہ, وہ ان کے ذریعے بیان دیا ہے کہ وی آر ناٹ فار سچ کائنڈ آف اتھل پتھل ایز آف دس مومنٹ. میں یہ جو نتیجہ نکال رہا ہوں, جمپنگ ٹو کنکلوژن, از اٹ کریکٹ